نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افشا السلام۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جیسا کہ پہلے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، حدیث مبارکہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کام کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک ہے افشا السلام، کہ سلام کو رواج دو، یعنی سلام کو پھیلاؤ۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم سلام کو رواج دیں، کیونکہ ہر قوم، ہر مذہب میں ایسی تعلیمات ہیں جو وہ اپنے ماننے والوں کو دیتی ہیں۔ ایسے ہی کوئی ایسے ہیں لوگ جو گڈ مارننگ کہتی ہیں، کوئی ہیلو کہتی ہیں، کوئی نمستے کہتی ہیں، کوئی نمسکار کہتا ہے، کوئی صبح بخیر۔ ایسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو لفظ تجویز کیے وہ نمایاں ہیں۔ وہ کیا لفظ ہیں؟ السلام علیکم۔ سلام کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ جبکہ باقی جو ہم کہتی ہیں، جیسے گڈ مارننگ کہہ دیا، گڈ ایوننگ کہہ دیا، صبح بخیر کہہ دی، اس طرح کے جیسے نمستے ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، یہ یا تو صرف صبح کے لیے ہیں یا شام کے لیے ہیں۔ لیکن ہمیں جو دین نے بتلایا ہے کہ آپ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس میں کیا ہے کہ یہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے کہ جو صبح، شام، رات ہر چیز کو گھیر لیتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ کسی مخلص انسان کا سلام ہمارے حق میں قبول ہو گیا تو سمجھیں کہ ہماری زندگی کی ساری گندگی دھل گئی، ہم کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو دعا دے رہا ہے۔ ان چیزوں میں دعا نہیں ہے، جیسے آپ نے صبح بخیر کہہ دیا، گڈ مارننگ کہہ دیا، یہ الفاظ ہیں جسٹ آپ نے کہہ دیے، اس میں نہ تو دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اس میں کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو سلام ہے، یہ کہنے سے اس کے اندر 3 دعائیں آپ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں۔ اس کے لیے سلامتی کی دعا، اس کے لیے رحمت کی دعا، اس کے لیے برکت کی دعا۔ یہ 3 دعائیں آپ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں جو صبح و شام اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے بعد آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، جاؤ، وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ان کو سلام کرو، جو وہ جواب دیں ان کو غور سے سننا، یہ آپ کی اولاد کے لیے سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس گئے اور جا کر ان کو سلام کیا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی انہوں نے اس جواب میں اضافہ کر دیا۔ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے سلام اللہ رب العزت نے منتخب کیا، تو افضل طریقہ ملاقات کا کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھائی سے ملیں اس کو پورا سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے السلام علیکم بھی کہہ دیا تو واجب ادا ہو گیا، اگر آپ نے السلام علیکم کہہ دیا تو سلام تو ادا ہو گیا، لیکن پورا سلام کرنا یہ افضل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم،
آپ نے اس کو جواب دیا اور فرمایا 10۔ دوسرا صحابی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کو جواب دیا اور فرمایا 20۔ تیسرا صحابی آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا اور فرمایا 30۔ آپ کا یہ 10، 20 اور 30 کہنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جس آدمی نے آ کر کہا السلام علیکم، اس کے لیے 10 نیکیاں، جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے لیے 20 نیکیاں، اور جس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے لیے 30 نیکیاں۔ یہ دیکھیں، ایک سلام ہم کر رہے ہیں، اس پہ اللہ رب العزت کتنا اجر و ثواب دے رہے ہیں۔ یہ صرف سلام نہیں ہے، بلکہ آپ اس پہ اللہ رب العزت کی طرف سے نیکیاں سمیٹ رہے ہیں۔ یہ جو ہم سلام کرتے ہیں، ہمیں سلام کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تو یہ سلام، اس میں آپ دیکھیں السلام علیکم نہیں ہے، السلام علیکم کہنا بھی یہی چاہیے، السلام علیکم۔ کم کا معنی کیا ہے؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں تو، السلام علیکہ، تو علیکہ، تو، تم پر یا آپ پر، تو یہ السلام علیکم یہ تعظیم کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو السلام علیکم کہنا، اس میں تعظیم ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب تم کسی کو سلام کرو تو اس کے لیے 3 افراد کی نیت کر لیا کرو۔ ایک تو وہ جس کو آپ سلام کر رہے ہو، اور 2 فرشتے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہیں، کرامن کاتبین، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہیں، نیکیاں لکھ رہے ہیں، بدیاں لکھ رہے ہیں، تو آپ 3 افراد کو سلام کر رہے ہیں۔ اسی طرح بزرگوں نے فرمایا کہ جب آپ نماز کا سلام پھیرو، تو جب آپ دائیں طرف سلام کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نیت کر لیا کرو کہ اس کی طرف جو افراد ہیں اور ان کے ساتھ جو فرشتے ہیں، ان کو بھی میں سلام کر رہا ہوں۔ اور جب بائیں طرف سلام پھیرو تو نیت کر لو کہ اس طرف بھی جو افراد اور جو فرشتے ہیں، ان کو میں سلام کر رہا ہوں۔ تو اس طرح جب آپ سلام کرو گے تو فرشتے آپ کو جواب دیں گے۔ فرشتے معصوم ہیں، اور جب ان معصوم فرشتوں کی دعا آپ کو لگے گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے۔ پھر سلام کی ابتدا کرنا، پہلے سلام کرنا، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ اس سے بھی بڑا کام ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، اور اس کا جواب دینا واجب ہے، اور واجب کا درجہ سنت سے اوپر ہے۔ اس لیے جب آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ اس کو جواب بڑھا کر دو۔ اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ اس کو جواب بڑھا کر دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، اور بڑھا کر دینا یا اتنا ہی دینا، جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کے سلام سے بڑھ کر جواب دو، یا کم از کم اتنا ہی اس کو لوٹا دو جس نے آپ کو سلام کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی مجلس میں جاتی ہیں تو اس مجلس میں جا کر اونچی آواز سے ایک دفعہ سلام کر دینا یہ کافی ہے، اور اس پوری مجلس میں سے کسی ایک بندے کا جواب دینا وہ بھی کافی ہے۔ ایسے ہی شریعت نے ہمیں بعض ایسے مواقع بتائے ہیں کہ جن کے اوپر سلام نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ایسے بہت سے مواقع ہیں، میں چند ایک آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ ان کو دین کی باتیں بتلا رہا ہے، لوگ اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں، آپ اوپر سے آئے، آپ کا کام ہے آ کر خاموشی کے ساتھ اس مجلس میں، اس محفل میں بیٹھ جائیں۔
وہاں سلام کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو آپ اس کو اونچی آواز میں سلام نہ کریں، بلکہ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اس کے پاس آ کر آرام سے بیٹھ جائیں۔ پھر ایک اور سنت ہے دوسرے کو سلام پہنچانا، یہ بھی سنت ہے۔ وہ سلام جب آدمی آپ کے پاس لے کر آئے تو اس کا جواب دینا بھی واجب ہے، لیکن اس کا جواب دینے کا ایک طریقہ ہے کہ جو آدمی آپ کے پاس سلام لے کر آیا ہے اس نے کہا کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہہ رہا تھا، تو آپ کا کام ہے آپ اسے کہیں علیہم وعلیکم السلام۔ ہم عمومی طور پہ یا تو جواب نہیں دیتے، سن لیتی ہیں، یا پھر جواب دیتے ہیں تو صرف وعلیکم السلام کہہ دیتی ہیں۔ اس کا جواب تو دے دیا لیکن جو لے کر آیا ہے اس بیچارے کو کچھ دعا ہی نہیں دی۔ تو طریقہ یہ ہے علیہم وعلیکم السلام۔ ایسے ہی آپ کو خط آیا اور اس میں آپ کو سلام لکھا ہوا ہے تو اس میں سے بعض تو یہ کہتی ہیں کہ اس خط کا جواب دینا بھی ضروری ہے، واجب ہے، اور اس خط میں سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ اور بعض علماء نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اس سلام کا جواب دینا ضروری ہے، یعنی جب آپ وہ سلام پڑھیں خط کے اندر تو آپ اپنی زبان سے اس کا جواب دے دیں۔ اگر آپ نے وہ جواب نہیں دیا تو آپ کا وہ واجب ادا نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ مدینہ کے ارد گرد کافی یہودی رہتے تھے تو وہ مسلمانوں کو جب سلام کرتے تھے، ویسے بھی وہ شرارتی قوم ہے، تو یہ غیر مسلم جب صحابہ کو سلام کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم، درمیان سے لام جو ہے وہ حذف کر دیتے تھے، وہ نہیں بولتے تھے، تو سننے والا جلدی میں اس کو وعلیکم السلام کہہ دیتا۔ ایسے ہی یہ واقعہ، یہ کام کچھ دن تو چلتا رہا، بعد میں صحابہ کو جب احساس ہوا کہ یہ ہمیں کیا کہتی ہیں، سام کا معنی ہوتا ہے موت، السلام علیکم تم پر موت واقع ہو، وہ بد دعا دیتے تھے اور آگے وہ سمجھتے تھے جلدی میں کہ شاید ہمیں سلام کر رہے ہیں، اور تو وہ جواب جو ہے وہ پورا دے دیا کرتے تھے وعلیکم السلام۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پردے کے پیچھے تھی، انہوں نے جب یہ سلام سنا کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو یہ کہا ہے تو وہ غصے میں بولی اور کہا علیکم السلام واللعنہ، کہ تم پر ہی موت ہو اور تم پر لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ رک جاؤ، نرمی سے کام لو، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، کہ اللہ تعالی ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو آپ کو بد دعا دے رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم نے میرا جواب نہیں سنا؟ انہوں نے جب مجھے یہ کہا تو میں نے بھی ان سے کہا وعلیکم، وعلیکم کا مطلب کیا ہے کہ جیسا تم مجھے کہہ رہے ہو ایسا ہی تمہارے اوپر بھی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی کو نکال دیا جاتا ہے وہ عیب دار ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی غیر مسلم سلام کر بھی دے تو آپ اس کو اتنا ہی جواب دو، وعلیکم کہہ دو۔ اور اگر آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو نیت یہ کر لو، جب آپ کسی کو سلام کریں غیر مسلم کو تو نیت یہ کریں کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے اور اس کو مسلمان کرے۔ لیکن اسلام نے ہمیں کتنی پیارے آداب بتلائے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو کوئی آدمی دیتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی آدمی بھلائی کا کام کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں عمومی طور پہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں شکریہ۔ یہ کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو اسلام نے ہمیں الفاظ سکھائے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں اس سے۔
شکریہ بھی کہہ دیتی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو بہتر طریقہ اس کا شکریہ ادا کرنے کا کیا ہے؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کہیں جزاک اللہ یا جزاکم اللہ خیرا، کہ اللہ تمہیں اس چیز کی بہتر جزا دے، اور جو اللہ جزا دے سکتا ہے وہ ہم انسان نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے یہ جو ہمیں اسلام نے الفاظ سکھلائے ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں جو ہم اپنی طرف سے لفظ کہہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کا جواب اونچی آواز میں دینا یا آہستہ آواز میں دینا۔ اگر کسی نے آپ کو سلام کیا تو اتنی اونچی آواز میں اس کو جواب دیں کہ وہ آپ کے سلام کا جواب سن سکے۔ یہ واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ اگر آپ نے اتنی اونچی آواز میں سلام کا جواب نہیں دیا، آہستہ جواب دے دیا، تو جواب تو اس کا ہو جائے گا، واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن سنت اور مستحب یہ رہ جائیں گے۔ تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں کا ثواب لیں کہ جس میں واجب بھی ادا ہو جائے، سنت بھی ادا ہو جائے، مستحب بھی ادا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔